بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان رات کے آخری پہر ہوتے ہی محل سے نکل چکے تھے۔ ان کا حلیہ ایک مسافر جیسا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور اپنی رعایا کا حال دریافت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ ایک ایک منظر کو بغور دیکھ رہے تھے۔ رات کا آخری پہر ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دب کے سو رہے تھے۔ سلطان ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک پل کو ان کے قدم زنجیر ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک بار پھر چل پڑے تھے۔ لیکن وہ 10 قدم ہی چل پائے تھے کہ اس گھر میں سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان بے ساختہ پیچھے کی طرف گئے اور جیسے ہی وہ گھر میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو رہا ہے۔ ان کے قدموں سے زمین نکل چکی تھی، لیکن انہوں نے وہاں آنے میں دیر کر دی تھی کیونکہ کام تمام ہو چکا تھا۔ وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے وہ دبے قدموں وہاں سے نکل چکے تھے۔ انہوں نے گھر سے نکلتے ہی ایک دفعہ مڑ کر اس پرانے سے گھر کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنی منزل پر رواں دواں ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک گلیوں کا گشت کرتے رہے تھے۔ فجر کی اذان جیسی ان کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے محل واپس آ گئے تھے۔ محل آتے ہی انہوں نے فجر کی نماز اپنے حجرے میں ادا کی اور تھوڑی دیر آرام کی غرض سے اپنی خوابگاہ میں آ گئے تھے، لیکن آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آدھی رات تو ان کی عبادت میں گزر گئی تھی، لیکن آدھی رات ہوتے ہی وہ گشت پر نکل گئے تھے۔ گشت پر نکلتے وقت ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ان کے خیالات بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے اور وہ جیسی گشت پر نکلے اور جو منظر انہوں نے گشت کے دوران دیکھا، ان کی حالت دوہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں آ کر اپنے بیڈ پر نیم دراز ہو گئے تھے، لیکن نیند ان کو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ وقت اکثر ہی وہ آرام کے اندر گزارتے تھے، لیکن آج وہ اتنے بے آرام ہو چکے تھے کہ وہ بے ساختہ بیڈ سے اٹھ کر اوپر چھت پر چلے گئے۔ محل کی چھت کافی بڑی تھی۔ وہ کافی دیر تک محل کی چھت پر ٹہلتے رہے اور خود کو ٹھنڈی ہوا میں پرسکون کرنے لگے۔ انہوں نے آج اپنی آنکھوں سے سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ سورج کو دیکھتے رہے۔ جیسے سورج پوری آب و تاب سے چمک اٹھا تو وہ نیچے آ گئے تھے۔ نیچے آتے ہی وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں آئے تھے۔ ان کی زوجہ بیدار ہو چکی تھی اور شاید ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ان کی زوجہ ان کے قریب آئی اور بے قراری سے کہنے لگی، سلطان معظم خیر تو ہے؟ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ساری رات ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ آئے تھے، لیکن ایک بار پھر آپ چلے گئے تھے۔ سب خیریت ہے نا؟ سلطان نے اپنی زوجہ کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، سب خیریت ہے، آپ آرام کرو، ہم تھوڑی دیر میں ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد دربار جائیں گے۔ وہ یہ بول کر غسل خانے جا چکے تھے، جبکہ ان کی زوجہ بھی سر اس بات میں ہلا کر خوابگاہ سے نکل کر کنیزوں کے پاس چلی گئی تھی تاکہ انہیں حکم دے سکے کہ فوراً ہی سلطان کے لیے دسترخوان سجایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان اپنے شاہی لباس میں اپنے دسترخوان پر آ چکے تھے۔ ان کی زوجہ پہلے سے ہی وہاں بیٹھی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے آتے ہی بسم اللہ پڑھ کر ان لوگوں نے ناشتہ تناول کیا تھا اور اس کے بعد سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے تھے۔ تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ سلام اور حال حوال کے بعد دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رعایا کے لوگ آ رہے تھے اور سلطان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہے تھے، جس کو سن کر سلطان اپنی سمجھ بوجھ سے ان لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ سلطان اکثر اوقات مسئلے حل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہمیشہ دھیمی مسکان رکھتے تھے، لیکن جو منظر وہ رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ آنا ناممکن سی بات تھی۔ آج ان کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ رعایا کے لوگ سلطان کو اتنا سنجیدہ دیکھ کافی پریشان ہو رہے تھے اور اپنا مسئلہ بھی بہت مشکل سے سلطان کے گوش گزار کر رہے تھے۔ آج وہ بہت آسانی کے ساتھ جھوٹے لوگوں کو پکڑ رہے تھے، جبکہ سچے لوگ جلدی انصاف مل جانے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سلطان نے بھی 4 سے 5 افراد کا ہی مسئلہ حل کیا تھا کہ اتنے میں ان کے 2 سپاہی دربار میں داخل ہوئے اور سلطان کے آگے ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، سلطان معظم، ایک لڑکا رعایا میں پکڑا گیا ہے، اس کو زانی کا خطاب دیا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی عدالت میں اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے فوراً ہی سر کو ہاں میں ہلا کر اجازت دے دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس لڑکے کو دربار میں حاضر کر دیا گیا تھا، جبکہ تمام درباری حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لڑکا دکھنے میں لگ بھگ محض 14 یا 15 سال کا تھا۔ سلطان بھی حیرت کا شکار تھے کہ اتنے چھوٹے بچے کو زانی کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے، جبکہ اس بچے کے برابر میں ہی ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا۔
سلطان نے اس سپاہی کی جانب دیکھا اور سوال کہنے لگے، یہ کیا مذاق ہے؟ اتنا چھوٹا سا بچہ زنا کیسے کر سکتا ہے؟ تم لوگ کیا پاگل ہو چکے ہو؟ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن یہ بچہ زانی ہی ہے۔ تمام رعایا اس کو زانی کا خطاب دے کر پتھر مار رہی تھی۔ بے چراہے سے ہم لوگ اس کو ہتھکڑی پہنا کر یہاں لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے اس لڑکے کو بغور دیکھا جس کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ کافی دیر اس لڑکے کو وہ بنا کچھ بولے تکتے رہے تھے اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سپاہی کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ اس بچے کے ہاتھ سے فوراً ہی ہتھکڑی کھول دی جائے، جبکہ وہ دونوں سپاہی گڑبڑا چکے تھے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ بچہ زانی ہے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یہ بچہ زنا کر چکا ہے اور باقاعدہ یہ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ جبکہ سلطان کا غصہ یکدمی سوا نیزے پر پہنچا تھا اور وہ بڑے دربار میں گھراتے ہوئے ان دونوں سپاہیوں کو جاڑ چکے تھے۔ انہوں نے غصے کی عالم میں دونوں سپاہیوں کو دیکھا اور کہنے لگے، فوراً ہی اس بچے کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھول دی جائے، یہ ایک سلطنت کے بادشاہ کا حکم ہے، اور پوری رعایا میں یہ اعلان کر دیا جائے، جس شخص نے بھی اس بچے کے اوپر ایک پتھر بھی پھینکا تو ہم خود براہ راست اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ جبکہ تمام درباری اور سپاہی حیران ہو کر سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان کیا بول رہے ہیں، کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی انصاف سے کام لینے والے بادشاہ تھے۔ وہ کبھی بھی عمر دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کے فیصلے نے درباریوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ لیکن بادشاہ کے آگے کسی میں بھی بولنے کی ہمت موجود نہیں تھی۔ ان کا حکم ملتے ہی فوراً دونوں سپاہیوں نے جلدی جلدی اس لڑکے کے ہاتھ کی ہتھکڑیاں کھول دی تھیں، جبکہ وہ لڑکا حیران و پریشان سا سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں تم پر یقین ہے، تم زنا نہیں کر سکتے، ہم امید کرتے ہیں کہ تم زانی نہیں ہو، لیکن یاد رکھنا لڑکے، اگر تمہارے خلاف ہمیں ذرا برابر بھی کوئی ثبوت مل گیا تو ہم خود تمہارا سر قلم کر دیں گے، پھر ہم تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے۔ اس لڑکے نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی دربار سے بھاگنے والے انداز میں نکل گیا، جبکہ ان کا وزیر بھی سلطان کو کافی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، جبکہ اس بچے کے جاتے ہی فوراً ہی دربار ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا اور رعایا اپنے مسائل سلطان کو بتا رہی تھی اور ان سے حل نکلوا کر جا رہی تھی۔ جیسے ظہر کی اذان ہوئی تھی، دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور باہر موجود رعایا کو کل آنے کے لیے بول دیا گیا تھا۔ جبکہ دربار کا دروازہ بند ہوتے ہی سلطان اپنی نشست سے اٹھے تھے اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہ وقت ان کی عبادت اور آرام کا ہوتا تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں آتے ہی ظہر کی نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہی وہ کچھ ضروری دستاویزات پر کام کرنا شروع کر چکے تھے، جبکہ ایک سپاہی کی مدد سے انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو کمرے میں بلانے کا حکم دیا تھا۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور کچھ دیر بعد ہی وزیر سلطان کے مخصوص کمرے میں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب ایک نظر دیکھا اور کہنے لگے، کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگتا ہے جو آج میں نے اس بچے کے لیے کیا ہے؟ وزیر خاموش رہا تھا، اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور ان دستاویزات کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے وزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اس وقت تم مجھ سے ایسی بات کرو جیسے میں تمہارا دوست ہوں، کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں۔ اب مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارا اس 14 سال کے بچے کو دیکھ کر کیا رد عمل تھا؟ وزیر نے سلطان کو دیکھا، کہنے لگا، سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلا کر جان کی امان دے دی تھی۔ وزیر یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات بجا ہے، لیکن ہمارے سپاہی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا جبھی وہ اس بچے کو گرفتار کر کے لے آئے تھے۔ ہمارے سپاہی ہمارے لیے قابل عزت ہے اور ساری رات پہرے داری کرتے ہیں، دشمنوں سے جنگ لڑتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے نرگے میں گھس کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر ایسے میں وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات پر یقین کر کے اس بچے سے پوچھ تاچھ تو کر ہی سکتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ دینا مناسب رہتا۔ لیکن آپ نے بڑی دربار میں ان دونوں کو بے عزت کیا اور ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس بچے کو آزاد کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ سلطان نے وزیر کی بات سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے وزیر کے ہمراہ ان دونوں سپاہیوں کو اپنے مخصوص کمرے میں بلایا تھا، جبکہ وہ دونوں سپاہی کافی حیران تھے۔ سلطان نے زیادہ سے زیادہ اس کمرے میں آنے کی اجازت اپنے واحد وزیر کو دی ہوئی تھی جو ان کے دل کے بہت قریب تھا
دونوں سپاہی آپس میں اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ وزیر بھی کمرے میں موجود تھا۔ وہ تینوں ہی کھڑے ہوئے تھے، جبکہ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے ان دونوں سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے ایک نظر اپنے سپاہیوں کو دیکھا اور کہنے لگے، اگر تم دونوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہمیں معاف کرنا۔ ہمارا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم تمہارا دل دکھائیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ تم دونوں نے بڑی محنت سے اس بچے کو گرفتار کیا تھا اور ہمارے پاس لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے بنا پوچھ تاچھ کے اس بچے کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس بات کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو اس کی عمر ہے۔ وہ محض 14 سال کا ہے۔ اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ زانی ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھ تاچھ بھی کرتے تو وہ بچہ مکر جاتا، اور اگر ہم اس پر ظلم و تشدد کرتے تو یہ ہماری توہین ہوتی کہ ایک معصوم بچے پر ہم ہاتھ اٹھاتے۔ یہ ہمارے اصول میں شامل نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ ہی نرمی کے قائل رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ اس ترکیب سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ بچہ زانی ہے یا پھر بے قصور ہے۔ وہ دونوں سپاہی سرشار سے سلطان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک سپاہی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ بہت عظیم بادشاہ ہیں۔ آپ جیسا آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ آپ کی سلطنت نرالی ہے۔ آپ ایک واحد بادشاہ ہیں جو اپنے سے کم تر کی بھی عزت دل سے کرتے ہیں۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے ہمیں اپنے مخصوص کمرے میں بلایا ہے اور یہاں بلا کر آپ ہم سے معذرت کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی دل آزاری نہیں ہوئی، نہ ہی ہمیں کسی بات کی تکلیف ہے۔ اگر ذرا برابر بھی تکلیف تھی تو آپ کے رویے سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں آپ کے فیصلے پر یقین ہے۔ آپ نے اس بچے میں کچھ دیکھا ہوگا جبھی آپ نے اس کو رہائی دے دی، ورنہ آپ کبھی بھی مجرم کو ایسے جانے نہیں دیتے۔ سلطان نے ان دونوں سپاہیوں کی بات سنی اور سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اس بچے میں کچھ دیکھا تھا جبھی میں نے تم دونوں کو اسے آزاد کرنے کے لیے بول دیا تھا۔ خیر، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے جس پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو یہ کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ ان کی بات سنتے ہی تینوں یک زبان بولے تھے، ایسی کیا ترکیب ہے سلطان معظم؟ سلطان نے دھیرے دھیرے وہ ترکیب سپاہی اور وزیر کے گوش گزار کر دی تھی۔ انہوں نے اس ترکیب میں یہی سوچا تھا کہ 2 بلیاں اس گھر کی چھت پر چھوڑ آؤ جہاں وہ بچہ رہائش پذیر ہے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس گھر کے کسی بھی فرد کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس گھر میں بلیاں چھوڑی گئی ہیں، اور خاص کر کے یہ کام رات کے پہر کیا جائے۔ تینوں نے ہی الجھ کر سلطان کی جانب دیکھا تو سلطان ان تینوں کی الجھن دور کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک طریقے کا منصوبہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین مانو اصلی زانی شخص ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے کہ کل کے روز ہی اصلی زانی ہمارے دربار میں خود چل کر آئے گا۔ جبکہ وزیر اور وہ دونوں سپاہی سلطان کی بات سن کر حیرت کا شکار تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زانی شخص خود اپنے پاؤں پر چل کر آئے؟ سلطان نے جب ان تینوں کے چہرے پر حیرت دیکھی تو وہ ان کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم لوگ اس بات کے ہی پیچھے پڑے رہو گے کہ آخر اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہاں بلیاں چھوڑی جا رہی ہیں، تو یقین جانو ہم کبھی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کی بات سن کر تینوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور ادب سے سلطان کو سلام کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ سلطان جانتے تھے کہ وزیر تو اپنے کاموں میں مگن ہو گیا ہوگا، جبکہ وہ دونوں سپاہی اس لڑکے کے گھر پر بلیاں چھوڑنے کے لیے گئے ہوں گے۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک بار پھر اپنے ضروری دستاویزات پر کام کرنے لگے۔ کافی دیر تک وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ تقریباً مغرب کے وقت انہوں نے ان دستاویزات کو ایک طرف رکھ کر بارگاہ الہی میں نماز ادا کی اور دعا کر کے وہ سلطنت کے معزز بزرگوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ آج ان کی ایک بہت بڑی ملاقات ان بزرگوں سے تھی۔ وہ سلطنت میں مساجد بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس لیے انہیں سلطنت کے معزز بزرگوں سے اس بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی۔ ان کی یہ ملاقات تقریباً عشاء کے بعد تک چلی تھی، جبکہ وہ دونوں سپاہی بے چینی سے اپنے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسی رات کا دوسرا پہر ہوا تھا، وہ دونوں سپاہی دبے قدموں اس بچے کے گھر میں کود گئے تھے اور اس چھت پر 2 بلیاں چھوڑ کر جس طریقے سے آئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے تھے۔ جبکہ ان دونوں سپاہیوں کے جاتے ہی ایک شخص ان کے گھر میں داخل ہوا جو ان دونوں سپاہیوں کی آنکھوں سے مخفی رہ گیا تھا۔ وہ شخص کون تھا اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ اس وقت سب لوگ ہی اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، لیکن ایسے میں وہ شخص جو چہرے پر کالے رنگ کا رومال لپیٹے ہوئے تھا اور لباس بھی کالے رنگ کا تھا، وہ خاموشی سے اس گھر کی دہلیز پار کر کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور سیدھا اس 14 سال کے بچے کے پاس گیا تھا جس کو زانی کا لقب دیا گیا تھا۔ وہ بچہ کافی گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے سرہانے پر کسی کی موجودگی پاتے ہی وہ بے چین ہو کر اٹھا تھا، لیکن سامنے کسی کو کالے لباس میں دیکھ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ اس شخص نے
فوراً ہی اس بچے کے منہ پر ہتھیلی رکھ کر اس کی چیخ اندر ہی گھونٹ دی تھی۔ وہ بچہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس آدمی نے جو کالے رنگ کے رومال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس بچے کو خاموش رہنے کے لیے کہا تھا اور دھیرے سے اپنے چہرے پر سے وہ کالے رنگ کا رومال ہٹا دیا تھا۔ جبکہ وہ لڑکا سامنے موجود ہستی کو دیکھ اپنی سانس تک روک گیا تھا، اس کا جسم جامد ہو گیا تھا۔ جبکہ سامنے موجود شخص نے اس بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جو بات اس آدمی نے اس بچے سے کہی تھی، اس بچے کے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اگلی صبح ہوتے ہی دربار اپنی شان سے لگا دیا گیا تھا۔ تمام رعایا اپنے روزمرہ کے معاملات سلطان کے گوش گزار کر ان سے اپنے مسائل کا حل نکلوا رہی تھی۔ ابھی سلطان انہی سب چیزوں میں مگن تھے کہ اچانک ہی دربار کے باہر شور اٹھا کہ وہ زانی بچہ دربار میں آیا ہے، جبکہ سلطان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی سپاہیوں کے ہمراہ اس بچے کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ ابھی تک باہر موجود رعایا اس بچے کو زانی کا لقب دے کر پکار رہی تھی۔ سلطان نے تو اس بات کے بارے میں بھی معلوم نہیں کیا تھا کہ اس بچے نے کس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن آج اس بچے کی موجودگی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ بچہ زانی ہے، اور آج وہ بچے سے تمام تر تفصیلات پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس نے یہ حرکت کس کے ساتھ کی ہے۔ بچہ دربار میں داخل ہو کر سیدھا سلطان کی نشست کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمام درباری ایک بار پھر اس بچے کو دربار میں دیکھ ہونک بن چکے تھے۔ تمام تر لوگ کافی حیرت کا شکار تھے۔ سلطان نے اس بچے کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کوئی خاص وجہ؟ ان کا لہجہ کافی نرم تھا۔ اس بچے نے نگاہیں اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں اپنا گناہ قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ان دونوں سپاہیوں نے صحیح پکڑا تھا، میں زانی ہوں۔ میں نے کسی اور کا نہیں بلکہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا ہے، ان کی عزت کو لوٹا ہے، مجھے ابھی کے ابھی پھانسی دے دی جائے۔ وہ لڑکا سر جھکا کر بول رہا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمیں ساری حقیقت سے آشنا کرنا ہوگا کہ تم نے یہ حرکت اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیوں کی ہے۔ اس لڑکے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا تو سلطان نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو اشارہ دیا تھا کہ وہ آرام آرام سے اپنی بات بولنا شروع کرے، جبکہ وہ دونوں سپاہی جو اس بچے کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے تھے، وہ دونوں سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ صحیح تھے اور ان کی بدولت ہی یہ شخص پکڑا گیا تھا۔ اس لڑکے نے سلطان کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں اپنا گناہ تسلیم کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کام اس کا باپ اس کو کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کام سے دور بھاگتا تھا، کہتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کی عزت ہیں، وہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کا لٹیرا نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کا باپ ایک جواری تھا اور وہ ہمیشہ ہی جوئے میں اپنی بیوی اور بیٹی کی عزت لگاتا تھا، اور جب جب وہ جوئے میں ہار جاتا تھا تو اس کے دوست اس کے گھر آتے تھے اور اس کے بیٹے کو حکم دیتے تھے کہ تم ہمارے سامنے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ غلط کاری کرو، ہم تمہیں دیکھیں گے۔ وہ بچہ بول رہا تھا اور اس کے آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سلطان یہ منظر کافی غور سے دیکھ رہے تھے، جبکہ تمام درباری بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں سپاہی بھی خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ یہاں تو کہانی ہی دوسری تھی، لیکن ان دونوں کی سمجھ سے سب باتیں بالا تر تھیں، لیکن وہ دونوں مطمئن تھے کہ ان کی بات کو اہمیت دی گئی تھی، ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ کل رات جب وہ دونوں اس گھر میں بلیاں چھوڑ کر آئے تھے، اس گھر میں داخل ہونے والا شخص جو کالے لباس میں موجود تھا، جس نے اپنا چہرہ بھی کالے رومال میں ڈھانپا ہوا تھا، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان تھے، اس سلطنت کے بادشاہ۔ وہ اپنی رعایا کے ہر ایک فرد سے محبت کرتے تھے۔ کل جب ان کے وزیر نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ان کے سپاہی اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے نرغے میں جاتے ہیں، یہ بات سلطان کے دل کو لگی تھی اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی ترکیب سوچی تھی جس سے وہ دونوں سپاہی مطمئن بھی ہو جاتے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ یہ زانی بچہ ان کی بدولت ہی اپنا گناہ تسلیم کر رہا ہے۔ جس رات وہ گشت کر رہے تھے اور انہوں نے اس گھر میں یہی سب کچھ دیکھا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ زناکاری کر رہا تھا، جبکہ کچھ مرد بیٹھے ہوئے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اگلے روز ہی ان کے سپاہی ایک بچے کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ ایک اتفاق تھا۔ سلطان نے سوچا ہوا تھا کہ وہ خود اپنے وزیر کے ہمراہ اس بچے کو اور اس خاندان کے افراد کو دربار میں بلا کر ساری بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اس بچے کو گرفتار کر کے دربار لا چکے تھے۔ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہیں یکدم ہی اس کی حالت پر رحم آیا تھا اور انہوں نے فوراً ہی اس بچے کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دونوں سپاہیوں کی کافی بے عزتی بھی کر دی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ وہ دو بلیوں کا ڈھونگ رچا کر
اپنے سپاہیوں کا دل بڑا کر دیں گے۔ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ کل رات سلطان نے وہاں جا کر اس بچے کو اعتماد میں لیا تھا اور اس کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہیں ڈرنے کی ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سلطان ہیں، ہمارے بس میں سب کچھ ہے، تمہارا جو دل میں آئے وہ بیان دینا، تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ تم نے زنا کیا ہے، تم گناہ گار ہو، لیکن تم سے یہ گناہ کوئی اور کرواتا ہے۔ کل تم بڑے دربار میں اس بات کا اعلان کرو گے کہ وہ اصل مجرم کون ہے جو اس سب کے پیچھے موجود ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود میں ہمت جمع کرنی ہوگی۔ میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم خود کو بہادر سمجھو اور کل سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو قبول کرو۔ سلطان کی باتوں کی وجہ سے اس لڑکے میں بہت ہمت آئی تھی اور وہ اگلے روز ہی بنا کچھ سوچے سمجھے دربار آ چکا تھا۔ سلطان کے سوچنے کے ٹھیک مطابق اس نے وہی بیان دیا تھا جو اس رات سلطان نے براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سلطان نے جب اس بچے کا بیان سن لیا اور تمام لوگوں کو اس بچے کی بات پر یقین آ گیا تو فوراً ہی سلطان نے اس بچے کے باپ، ماں اور بہنوں کو دربار میں طلب کیا، جبکہ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور وہ سب کچھ ہی دیر میں دربار میں حاضر ہو گئے تھے۔ ان ماں بیٹیوں اور باپ کی حالت اپنے بیٹے کو دربار میں دیکھ کافی غیر ہو چکی تھی، جبکہ اس کے باپ کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اس بچے کی ماں بہنیں فوراً ہی اس بچے کے قریب آ کر کھڑی ہوں گی، جبکہ وہ آدمی بھی مرے مرے قدموں سے ان لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، تو تم ہو وہ جواری شخص جو اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنی سگی ماں بہن کی عزت کو لوٹے تاکہ تم جوئے میں ہاری ہوئی رقم کا معاوضہ ادا کر سکو۔ سلطان کافی سنجیدگی سے اس آدمی سے مخاطب تھے۔ اس آدمی نے جیسے یہ بات سنی تو وہ فوراً ہی سر نفی میں ہلانے لگا، کہنے لگا، نہیں نہیں سلطان معظم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا والے بالکل اس کو ٹھیک کہتے ہیں، یہی زانی ہے، یہی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، بلکہ اس کو مارا بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتا اور اس فعل کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ وہ آدمی جس انداز میں بولا تھا، سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنی نشست سے غصے کی عالم میں کھڑے ہوئے تھے اور اس آدمی کے قریب آ کر انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کی گال پر رسید کیا تھا، جبکہ اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تلوار نکالی تھی اور سب لوگوں کے بیچ میں اس کا سر در سے جدا کر دیا تھا۔ جبکہ قریب کھڑی ان عورتوں کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی، وہ بچہ بھی خوف سے لرز اٹھا تھا۔ سلطان نے نظر گھما کر اس بچے کو دیکھا تو وہ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں حکم سنایا تھا کہ اس بچے نے زنا کیا ہے، بھلے کسی کے دباؤ میں آ کر کیا ہو، لیکن اس کو سزا ہر حال میں ملے گی۔ ہماری سلطنت میں زنا کرنے والے کے لیے بالکل بھی معافی نہیں ہے۔ اس بچے کو فوراً نکال کوٹھی میں بند کر دیا جائے، لیکن اس کی سزا میں تھوڑی رعایت دی جائے گی۔ اس کو 2 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ وہ یہ بول کر اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی دربار میں موت جیسا سناٹا چھا چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دربار میں صرف موجود انسانوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی ہو۔ ان کے حکم کی ابھی تعمیل نہیں کی گئی تھی، اس لڑکے کو ابھی تک ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ سلطان ایک بار پھر گرجدار آواز میں بولے، ہمارا حکم ہے، اس بچے کو فوراً ہی ہتھکڑی لگائی جائے اور اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ اس بار ان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور اس بچے کو ہتھکڑی لگانا شروع کی جا چکی تھی، لیکن اس بچے کی ماں فوراً ہی سلطان کی نشست کے پاس آ گئی اور سلطان کے پیروں میں بیٹھ کر کہنے لگی، سلطان معظم، میرے بچے کو معاف کر دیں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میں مانتی ہوں اس نے ہم تینوں ماں بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے، لیکن میرا بچہ مجبور تھا، اس لیے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اس نے صرف اور صرف یہ کام اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ خدارا میرے بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں بھی سلطان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھیں۔ جب سلطان نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کی جانب ایک نظر دیکھ کر اس کی سزا کو معاف کر دیا تھا اور ان لوگوں کو دربار سے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات تھوڑی سی لچک ایک انسان کے دل میں آپ کے لیے وہ مقام پیدا کر دیتی ہے جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان بھلے کسی بھی رتبے پر کیوں نہ فائز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کمتر سے ہمیشہ نرمی سے پیش آئے اور اس کو بھی انسان ہی سمجھے۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے سلطان کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے گا۔